ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی مدد بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت نونہار بیٹے سے نوازا۔ اس کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیز دار بچہ تھا اور اپنی ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادہ ولید کے پاس محل کی بالکونی میں بیٹھی باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ محل سے کچھ دور بہت رونق تھی، لوگ شاہراہوں پر چل رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مرد، عورتوں اور بچوں کا رش تھا اور وہ لوگ خریداری اور دوسرے کام کاجوں میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے ملکہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکے کی طرف توجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادے کا ہی ہم عمر تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ مچل گیا۔ چنانچہ محل کا صدر دروازہ اس کی بالکونی کے نیچے تھا، جس میں ملکہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ماں بیٹے کی باتیں کی صاف آوازیں آ رہی تھی۔ لڑکا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں کل شہزادے کی سالگرہ ہے، وعدہ کرے کہ آپ مجھے سالگرہ میں بھیجیں گی۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے کی سالگرہ میں ہمیں کون بلائے گا؟ بیٹا ضد مت کرو اور گھر چلو، تمہارا باپ کام سے آتا ہوگا، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ لڑکے نے یہ سنا تو مایوس سے ایک نظر محل پر ڈالی اور خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ولید نے کہا، امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ ہم غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں کون بلائے گا؟ آپ اس لڑکے کو کہہ دینا کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ سالگرہ میں ضرور آئے گا۔ ملکہ نے شہزادے ولید کی سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، شہزادے، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو سب آپ کی سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچوں کو بلائے، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک غلام کو اشارہ کیا اور اسے بولی، تم جلدی سے اس عورت کے پیچھے جاؤ اور خاموشی سے اس کا پتہ لگاؤ، وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے آیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہی بگی آ کر رکی۔ اس عورت کا شوہر کام پر آ گیا ہوا تھا۔ وہ دو کنجیروں سے اتر کر گھر آئی۔ ان میں سے ایک کنجیر نے لڑکی کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحب نے یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ عورت اس لڑکے کا شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کرے۔ کنجیریں اپنے ساتھ ایک بڑا سا تھال بھی لے آئی، جس میں ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی، اس لیے بیٹے کو بھی اس کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ تھال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے زرق پوشاک تھی، سنہری شینوانی اور رنگ کا شیروانی پنجابہ، ساتھ میں قلمدار ٹوپی اور جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ منگل کے کپڑے اور ایک تھیلی میں بھی تھی جس میں اشرفیاں تھیں۔ وہ عورت ملکہ کو دعائیں دینے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل شام ملکہ نے ان کو دونوں کو باتیں کرتا سن لیا تھا۔ اس کے بیٹے نے سب چیزیں دیکھ کر کہا، ہماری ملکہ صاحب کتنی اچھی ہے، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ ابا کام سے آئیں گے تو ہم ان کو چیزیں دکھائیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ملکہ صاحب نے ہم غریبوں پر واقعی بہت مہربان کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شہزادے کو تحفہ دینے کے لیے کیا
چیز لے آؤں گا۔ وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیاں بھی آ گئی ہیں، ہم بازار سے جا کر کچھ چیزیں لے آئیں گے۔ میرے خیال میں ہم ایک گاڑی لے آئیں، اسے دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہو جائے گا اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ ہٹ، گاڑی بھی کوئی تحفے میں دینے کی چیز ہے، سب لوگ ہم پر مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابا کام سے آ جائیں گے تو میں ان سے پوچھ کر شہزادے کو جادو کا آئینہ دوں گی، جس پر ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی، وہ بیچاری انجانے میں ایک کنویں میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کنواں سے نکال کر گھر لے آیا اور ہم نے کئی روز اس کی خبر گیری کی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر سب دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس آئینے میں نظر آئے گا۔ پرستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماں شہزادہ اس آئینے کا کرے گا کیا؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے تھا، لڑکے نے کہا۔ اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں ملکہ صاحبہ انتر محل میں ہوگی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکتا ہے۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے، جسے آئینے میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکتا ہے جو دوسرے ملکوں میں ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب عورت کا گھر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیہ کی تھیلی اور اپنے بڑے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، شہزادے کی سالگرہ میں دینے کے لیے وہ جادو کا شیشہ اچھا ہے۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کو ساتھ لیے شہزادے کی سالگرہ میں شریک ہو گئی اور محل پہنچ گئی۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیعوں پہ باغ میں کیا گیا۔ غلاموں لپٹی کرسیوں پر مہمان بٹھائے گئے۔ چنانچہ اس عورت اور اس لڑکے کو ملکہ نے خاص طور سے مداح کیا تھا اور ایک کنجی نے ماں بیٹے کی بہت عزت کی اور کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکے کی ماں نے وہاں ایک عجیب مناظر دیکھا۔ ہر طرف افراد تفریح اور ہنگامہ پا گیا تھا۔ غلام اور کبھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ شاہی سپاہی نے محل میں ادھر ادھر پھرتے بھاگ رہے تھے۔ سالگرہ میں شرکت کیے ہوئے آئے مہمان پریشان نظر آ رہے تھے۔ اس مناظر کو دیکھ کر اس عورت نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادے صاحب جانے کہاں چلے گئے، مل ہی نہیں رہے۔ یہ سب لوگ انہیں ڈھونڈنے پھر رہے ہیں۔ اس زنجیر نے جلدی سے بتاؤ اور خود بھی شہزادے کی تلاش کرنے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے باوجود بھی شہزادہ نہ مل سکا تو انہوں نے شاہی گھرانے کو طلب کر لیا اور بولا، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ لو، ہمارے پاس لے آؤ۔ غلام سر جھکا کر بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگے۔ اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا۔ اتنے کم وقت میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتے تھے؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گیا کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈھیلے ڈھیلے کچھ سوچنے لگا۔ شہزادے کی گمشدگی سے ملکہ کا غم کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر ڈالی اور ملکہ کے پاس آ کر بولی، ملکہ صاحب آپ فکر نہ کریں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شہزادہ صاحب کہاں ہیں۔ آپ بادشاہ سلامت کو لے کر میرے پاس آئیں اور پھر آپ کو دکھاؤں گی۔ سب کے سامنے اس کا بات تذکرہ منسوب نہ ہوگا۔ اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ خوش ہو گئی۔ اس نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی اور پھر وہ تینوں ایک کمرے میں آئے۔ اس عورت نے ریشم کے خوب دوپٹے سے وہ جادوئی شیشہ نکالا
اور بادشاہ سلامت سے بولی، بادشاہ سلامت، یہ جادو کا آئینہ ہے، بہت پہلے اسے ایک پری نے میرے شوہر کو دیا تھا، میرا بیٹا اسے شہزادے کو تحفہ دینا کے لیے لایا ہے، آپ شہزادہ صاحب کا دل میں خیال آ کر اسے آئینے میں نظر ڈالیں اور آپ کو نظر آ جائے گا، میں انہیں دیکھ چکی ہوں، آپ کسی نے قید کیا، اسے کس نے قید کیا ہوا ہے؟ شہزادہ سلامت نے جھٹ پر آئینے کے سامنے ہاتھ رکھا، جیسے ہی آئینے میں نظر ڈالی تو وہ اپنا شہزادہ نظر آ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی کی بندھی ہوئی تھی، اس کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ سلامت ان دونوں آدمیوں کو پہچان گیا، ان میں سے ایک اس کا وزیر تھا اور دوسرا شاہی غلام، ایک کا نام جام عامل تھا اور دوسرے کا غلام، محل میں یہ غلام ہی شہزادے کو دیکھ بھال اور خدمت پر مامور تھا، بادشاہ سلامت جام وزیر پر بہت امید کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کی ترقی دے کر اپنے وزیر خاص بنا لیا تھا، جان عامل نے اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اسے امید نہ تھی کہ وزیر خاص بنایا جائے، اس کی یہ پوری امید نہ ہوئی تھی، بادشاہ سلامت سے بدلہ لینے کے لیے شاہی محل کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا، ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈال ہو گئی، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گیا، انہوں نے اس وقت باہر نکل کر اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کریں، بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی غلام بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر وہاں نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، وزیر سمجھ گئے کہ اس وقت وہ جہاں اس نے شہزادہ چھپائے رکھا ہے، وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر ان کی آمد کا انتظار کرنے لگا، زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ ایک گھڑ سوار ہو کر وہاں رکا، وہ وزیر جان عالم تھا، جیسے ہی گھوڑے سے اترا تو انہیں سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، غلاموں نے اپنی تلوار نکال کر ان کے سینے پر رکھ دی اور آنکھ نکال کر نہایت غصے کی تار سے بولا، نمک حرام، جلد بتا، شہزادہ صاحب نے تو نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ وزیر عالم نے غلاموں کو اتنے غصے میں دیکھا تمہارے ڈر کے تھر تھرانے لگا، اس نے بتایا کہ شہزادہ عالم کو جنگل میں ایک جھوپڑی میں قید کیا ہوا ہے، جلدی سے وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے، جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا، جس جھوپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا اس میں ایک چراغ جل رہا تھا اور انہیں شہزادے کی سبکیاں سنائی دے رہی تھیں، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، غلاموں نے جلدی سے اس کو آزاد کیا اور تسلی دی، وہاں پر شہزادی کی نگرانی کے لیے ایک غلام بھی رکھا گیا تھا، اور اسے بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، سزا کے خوف سے غلام رونے لگا، اس کے روتے ہی بتایا کہ یہ منصوبہ بہت دکھ ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت اس کے بجائے کسی اور کو خاص نہ بنا لے، شہزادے کو قید کر کے وہ بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا تھا، ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا اور قید خانے میں بند کر کے اپنے ساتھ لے آئے، وزیر اور غلام کی سزا ملی، اس کے بعد غلام شہزادے کو لے کر محل پہنچ گئے اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی، شہزادہ ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا، ملکہ تو خوشی سے نڈال ہو گئی تھی، اگلے دن اسی خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا، محل میں ایک تقریب تھی جس میں سب امیر غریب شرکت تھے، اس عورت کو ملکہ نے خاص طور پر تقریب میں بلایا تھا اور آئی ہوئی تمام ملکہ نے نیک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمارا شہزادہ بحفاظت مل گیا، اس کا وسیلہ تم بنی تھی، اگر تم وہ جادو کا آئینہ نہ دیتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے، وہ عورت بولی، ملکہ صاحب آپ بہت نیک رحم دل ہیں، آپ نے مجھے غریب کے بیٹے کی خواہش پوری کی تھی اور اسے شہزادے کی سالگرہ میں بلایا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا،
اللہ نے آپ کی اس نیکی کا صلہ دیا۔ نیکی کبھی کبھی رائع نہیں جاتی۔ یہ جادو کا آئینہ شہزادے صاحب کے حوالے کر دیں، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کی بات ٹھیک نکلی۔ شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش ہو گیا اور اپنے دل میں جس شخص کے متعلق سوچتا وہ اسے آئینے میں نظر آتا، اور اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ شہزادے کے من جانے سے بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا۔ انہوں نے اس عورت کو بہت انعام و کرام سے نوازا، جس سے اس کے دن پھر گئے اور وہ شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔